بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عني إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ابھی تک پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے روایات چل رہی تھیں اور وہ روایات مکمل ہونے کے بعد یہاں پر دیگر نیکیوں میں سے ایک نیکی کسی یتیم کی کفالت کرنے کے بارے میں روایات شروع ہو رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ صحابہ کرام و تابعین کا طرز نقل ہے کہ وہ جیسے روایت سنتے تھے ویسے ہی نقل کرتے تھے. اکثر و بیشتر مقامات پر صرف لفظ عائشہ کا لفظ آتا ہے تو آگے نقل کرنے والا حدیث کو وہ بھی لفظ عائشہ ہی کو نقل کرتا ہے، لیکن جہاں پر زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جن روایات میں ہے تو وہاں پر ان حضرات نے یہ والے الفاظ بھی استعمال کیے. چنانچہ اس روایت کے اندر اما عائشہ کے تعارف کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو نقل کیا. فرمایا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی کہ مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا. میں نے اپنے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ پایا، چنانچہ میں نے وہی ایک کھجور دے دی. اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو بانٹ دیے. پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور چلی گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ان بچیوں کے بارے میں کچھ مبتلا ہوا، یعنی ان بچیوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کا معاملہ کیا، قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، یعنی اس کے بچاؤ کا سامان ہو جائیں گی. امام بخاری نے یہ جو روایت لائی ہے، اس روایت سے ان کو کہیں سے حالات معلوم ہوئے ہوں گے جس سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ یتیم تھیں، اور زمانے جاہلیت کے اندر محض نفس یتیم کی پرورش کرنا یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر بچیاں چاہے اپنی ہی ہوں تب بھی ان کو معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا تھا اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں بجائے خوشیوں کے افسردگی اور غمی کی فضا ہوتی تھی. یہ حالت تو آج بھی ہے، مگر عربوں میں بیچاری لڑکی کو باعث ننگ اور عار تصور کیا جاتا تھا اور اس کے لیے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. بہت قصی القلب لوگ اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے یا اس کا گلا گھونٹ کر خاتمہ کر دیتے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا کہ جب ان کو کسی لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی تو اس کا دل مشوش ہو جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا، ان کو منہ نہ دکھاتا. وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ اور اپنی قوم سے اپنے منہ کو چھپاتا، سوچتا کہ کیا اس نومولود بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے جا کر مٹی میں دبا دے.
لڑکیوں کے ساتھ عربوں کا یہ ظالمانہ رویہ تھا۔ چنانچہ اس ظالمانہ رویہ کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کو لڑکیوں کا صرف حق ہی نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جنت میں داخلے اور دوزخ سے نجات کے ذریعے کا بھی اعلان فرما دیا، اور یہ خوشخبری بھی سنائی کہ لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اہل ایمان قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے ایک ہاتھ کی دونوں انگلیاں باہم ملی ہوتی ہیں۔ تو دو سبق ہیں اس روایت میں۔ پہلا تو سبق تو بچیوں کی کفالت کرنے کے اندر ہے۔ اس بارے میں دیگر روایات بھی پیچھے گزر چکی ہیں، جس میں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے روایات ذکر کی تھی، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ رب العزت کا قرب خاص بھی دیتا ہے اور جنت کا خاص مقام بھی دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بچیاں جو خاص طور پر یتیم ہوں ان کی پرورش کرنا وہ ایسے ہے کہ یتوارا من النار، کہ ستر من النار، کہ یہ آگ کے سامنے اور اس شخص کے سامنے ایک حجاب بن جاتا ہے۔ لہذا کسی کی کفالت کر لینا، اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو معلوم کر لینا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی بچے یتیم ہیں تو ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لے۔ اگر کہیں کوئی بچے ایسے ہیں جو کہ واقعتاً ضرورت اور مستحق ہیں، سب سے پہلے آپ کے اپنے خاندان کے اندر، پھر خاندان سے ریلیٹڈ کوئی بھی لوگ ہیں، معلوم کرنے سے پتہ چل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک بچے کی کفالت ایک مہینے کی 5 سے 10 ہزار روپیہ ہوتی ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو اپنے بچوں کی ہم جو فیسیں دیتے ہیں تو یہ فیسیں کرتے کرتے جو 16 سال بچہ پڑھتا ہے تو ہم ایک بچے کے اوپر کئی کروڑ روپے انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ پھر جا کے کہیں انجینئر بنتا ہے یا ڈاکٹر بنتا ہے، یا وہ صرف میٹرک کرتا ہے یا او لیول کرتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی بچے کے ساتھ ہم اپنے بچے کے ساتھ کسی دوسرے بچے کی کفالت کر لیں گے تو ستر من النار، تو یہ آگ سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ ہاں وہ بچہ ضرورت مند ہو، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے، کچھ بن کے نکلنا چاہتا ہے، تو بہت سے ایسے صاحب خیر لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اپنے خاندان میں تلاش کر لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا پڑھنے والا ہے، کوئی ایسا ہے جو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے، تو اس کو اس حد تک لے آئیں۔ 8 10 12 سال انسان جب کسی کو دینا شروع کرتا ہے تو اللہ پھر روزی کھولتے ہیں۔ جب ایک طرف کی کھڑکی کھلی ہو اور دوسری طرف کی کھڑکی نہ کھلی ہو تو ہوا کراس نہیں ہوتی، آتی اور پھر رک جاتی ہے۔ جب دونوں طرف کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو پھر ہوا کراس بھی ہوتی ہے اور پار بھی ہوتی ہے، اور مزید بھی ہوا آتی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ کسی کی کفالت کرنے لگتا ہے، کسی کی مدد کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی روزی کے دروازے ایسے ہی کھول دیتے ہیں جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کی کراسنگ کیسے ہوتی ہے، ایسے ہی روزی کا معاملہ بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے فرمایا، اللہ کے نبی کا ویسے ہی فرما دینا کافی تھا، لیکن قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان روایات میں بھی اسی طرح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔